چلے سلام على محمد وآل محمد. محمد وآل محمد صلی اللہ سجادڑی پاکڑ دے پردیس سے گھر کو کر دے جب عشق بہاتے رہتے تھے زینب سے دکھ دیتے نہ گئے ایک روز تڑپ یہ پوچھا سجاد تو کب تک روئے گا اس وقت میرے مولا نے کہا اس وقت میرے مولا نے کہا اپنے مقدر پر سگڑا کے سوالوں پر کیوں نہ روئے سجاد 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 اے میری مبین انصاف تو کر نیزے پہ جو دیکھے باپ کا سر ہو سات سفر میں وہ جس نے چیرا تالی اکبر کا جگر دردو کی سزا ملتی و جہاں بچوں کو عشق بہانے پر کیوں نہ روئے سجاد کیوں نہ روئے سجاد تم چھپ چھپ کر روتی ہوں میں روں تو کیوں کہتی ہوں رویا نہ کرو اعلان میرے بھائی کو جوان کر بیٹی ہوں معصوم بہن کو زندہ میں جو چھوڑ کے تنہائی اگر کیوں نہ روئے سجاد 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 بازار شام ہے بازار شام ہے بازار شام ہے بازار شام ہے مظلوم کا کنبہ
جب شام کو پہنچا عابد کا تھا نوحہ، لو آ گیا بازار، لو آ گیا بازار، میری پھوپھی اماں روتی ہے بے پردہ، لاکھوں کا ہے مجمع، لو آ گیا بازار، لو آ گیا بازار، مظلوم کا کنبہ جب شام کو پہنچا، عابد کا تھا نوحہ، لو آ گیا بازار، لو آ گیا بازار، یہ سوچ کے روتا ہوں مادر کھلے سر ہے، کس طرح سے دیکھوں گا جو سامنے منظر ہے، نیزے پہ ہے ایک سر، روتا ہے جو اکثر، پڑھتا ہے جو نوحہ، لو آ گیا بازار، لو آ گیا بازار، بازو ہیں بندھے میرے، میں کچھ نہیں کر سکتا، بوچار ہے پتھر کی، ہم سب ہیں رسن بستا، ہے خون کا دریا جو سر سے ہے بہتا، ہنستے ہیں یہ یاداں، لو آ گیا بازار، ہر ایک قدم بابا قرآن سناتے ہیں، اور یاد کے پتھر خود چہرے پہ وہ کھاتے ہیں، زہرا کا دلارا احمد کا نواسا ہے برسر نظام، لو آ گیا بازار، لو آ گیا بازار، پڑھنے کا محافظ اب سر اپنا گراتا ہے، خون روتا ہے وہ غازی جب بھی نظر آتا ہے، زینب کا کھلا سر اور شام کا منظر، سر پہ نہیں پردہ، لو آ گیا بازار، لو آ گیا بازار، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور محمد وآل محمد صلوات۔ پانی پیو تو یاد کرو پیاس امام
پیو تو یاد کرو پیاس امام کی پیاسوں سبیل ہے پیاسوں سبیل ہے شہیدوں کے نام کی پانی پیو تو یاد کرو پیاس امام کی دونوں جہاں کا پانی ہے زہرا کے محل میں اب کیوں نہ ہو حسین کا ایک ایک لہر میں پانی کی حیثیت تو ہے شہر کے غلام کی پانی پیو تو یاد کرو پیاس امام کی پانی پیو تو یاد کرو پیاس امام کی پانی ہے شرمسارے یتیموں کے اس قدر کیسے اٹھا سکے گا زمین سے وہ اپنا سر قسمت نے کی حسین علیہ السلام کی پانی پیو تو یاد کرو پیاس امام کی پانی پیو تو یاد کرو پیاس امام کی اصغر تڑپ کے مر گیا ایک بوند کے لیے دریا کنارے بازوئے آپاس کٹ گئے آدان پیاس خوب بجھائی حسام کی پانی پیو تو یاد کرو پیاس امام کی پانی پیو تو یاد کرو پیاس امام کی پیاسوں سبیل ہے پیاسوں سبیل ہے شہیدوں کے نام کی محمد صلی ہماری سلامت امام زمانہ بآواز بلندتر صلوات علی و اولاد علی بآواز بلندتر صلوات سجاد سجدگاہ امامت کی زین ہے سجاد سجدگاہ امامت کی زین ہے سجاد نور چشم شہ مشرقین ہے ایسا نہیں کوئی نگاہ بے نیاز میں ایسا نہیں کوئی نگاہ بے نیاز میں سجدے سلام کرتے ہیں عشق و نماز میں عابد ہے ایسا جس پہ عبادت کو ناز ہے یہ ناز کبریا ہے خدائی کا راز ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری 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 محمد وعلی محمد صلوات اللهم انفع الفاتحة
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحية والإكرام على مولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين لا سيما على أمير المؤمنين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا عزیزان گرامی، آج اہل بیت اطہار علیہ السلام کے لیے جو دن ہے یہ بہت ہی قیامت خیز دن ہے، مصیبت عظمیٰ ہے، امامت کی چوتھی کڑی کی خاموشی کا دن ہے۔ میں اسی منبر سے سبھی حضرات جو حاضر ہیں اور پردے کے پیچھے ماں بہنیں ہیں یہ بھی اعلان کرتا ہوں کہ یہ شاید اس سال کی میری آخری مجلس ہے اور 7:15 بجے یعنی 7:15 پر ہم منبر پر بیٹھے ہیں۔ 35 منٹ ہمیں دیا گیا ہے، حکم کیا گیا ہے۔ کوشش کروں گا کہ 35 منٹ کے اندر فضائل بھی اور مسائل بھی تمام کروں۔ آخری مجلس ہے، لہذا میں سبھی حضرات کے لیے شکریہ تو نہیں مگر دعا کا متمنی رہوں گا۔ جہاں بھی رہیں گے آپ لوگوں کے لیے دعا ضرور کریں گے اور اسی طریقے سے ادنا طالب علم کے لیے بھی دعاؤں میں اپنا مجھے یاد رکھیے گا۔ دیکھیے، امام زین العابدین علیہ السلام کی زندگی کا 3 حصہ ہے، لیکن میں 2 حصہ کر سکتا ہوں۔ ایک حصہ وہ ہے کہ جب آپ امامت کے ساتھ ہیں اور ایک حصہ وہ ہے کہ جب امامت سے پہلے کی زندگی ہے۔ امامت کے ساتھ جو آپ کی زندگی ہے وہ 35 سال ہے، 35 ایئرس۔ جب امام حسین شہید ہوئے تو امام زین العابدین امام ہوئے، ہے نا؟ اور آپ نے 35 ایئرس 35 سال تک امامت کی اور مجھے ملا ہے 35 منٹ، یعنی امامت کا 1 سال 1 منٹ میں مجھے بیان کرنا ہے۔ یہ بہت مصیبت ہو جاتی ہے عالم کے لیے کہ امام زین العابدین کا ایک سجدہ بیان نہیں کر سکتا میں 1 گھنٹے میں، اور ایک سال مجھے بیان کرنا ہے 1 منٹ میں۔ کوشش کروں گا جتنا ہو سکے۔ یاد رکھیے، امام زین العابدین علیہ السلام کی زندگی کے کچھ وہ اہم کام ہے 35 ایئرس میں، پورا تو وقت نہیں ہے۔ میں اپنے بچوں کے لیے، اپنے جوانوں کے لیے، اپنی بیٹیوں کے لیے عرض کرتا ہوں، اور جو بزرگ بیٹھتے ہیں یہاں پر مجلس میں، جو پیچھے بیٹھتے ہیں، ان سے یہی کہوں گا کہ آپ کی آنے والی نسل بھی آپ کو دیکھ کر پیچھے بیٹھا کرے گی۔ آپ اگر مجلس میں موبائل دیکھتے ہیں
तो घर पे जाके बच्चों को मत डांटना कि मोबाइल क्यों देखते हो, क्योंकि आपके बच्चे भी आपसे सीखेंगे, वो भी मोबाइल देखेंगे। अगर आप बातें करेंगे दुनिया भी, तो बच्चों को कभी डांटना नहीं, क्योंकि आप अगर 1 मिनट बात करेंगे तो वो 2 मिनट बात करेंगे, क्योंकि बड़ों को देख के बच्चे भी सीखते हैं। और इसमें मौलाना की कोई गलती नहीं होती, पूरे समाज जैसा करेगा ऐसा होगा। याद रखिए, हमेशा नबी करीम की जिंदगी में नबी ने हर काम को पहले किया है। नबी उम्मत के मुखिया थे। आप उठाकर देख लीजिए तारीख इस्लाम में, चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, उलमा की मौजूदगी में तायद करेंगे इंशाअल्लाह। मस्जिद नबवी बना तो एक एक सहाबी जितना काम करते थे उनका डबल काम खुद नबी करते थे। हर मार्के में, जंगे बदर से लेके हर मैदान में सिपाही पीछे होते थे, नबी आगे आगे जंग लड़ते थे। लिहाजा बच्चे आपके समाज के वो करेंगे जो आप करेंगे। आप अगर नमाज में पहले आएंगे, बच्चे भी आएंगे। आप देर से आएंगे, बच्चे और देर से आएंगे। आप दीन में पीछे होंगे, बच्चे भी दीन में पीछे होंगे। सवाल यह है कि आप क्या कर रहे हैं, आपके बच्चे आपसे सीखेंगे। ठीक, तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन के जो काम है, एक सबसे पहले नबूवत, खानदान इस्मत व तहारत और इमाम अली की इमामत की अमानत को सेफ महफूज तरीके से तमाम कुफ्फार, यलगार, जालिम, शराबी, कबाबी, बददयानतदारी, वक्त के गुंडे, वक्त के सितमगर यजीद जैसे लोगों से महफूज बचाकर लेकर आना और अगले इमाम के हाथों देना आसान काम नहीं है। मैंने एक जुमले में कहा, इसके लिए पूरे 10 मजलिस की जरूरत होती है। क्या क्या किया आपने। ये जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की 35 साल की इमामत है ना, एक एक साल के लिए एक एक साल मजलिस की दरकार है, क्लास की जरूरत है। तब इमाम ज़ैनुल आबिदीन समझ में आएगा और करबला समझ में आएगी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन जिसको समझ में नहीं आया, करबला समझ में नहीं आएगी। क्यों? सुनिए, हम तमाम रात अज़ादारी करें और सुबह की नमाज अगर हमारी चली जाए तो इसका मतलब हमने करबला किया, मगर इमाम ज़ैनुल आबिदीन की इबादत को नहीं समझे। समझ गए? यानी तमाम करबला हमने करबला चिल्लाया, मगर रसन बस्ता हाथों वाली ज़ैनब की वो नमाज नहीं समझे। तस्वीर कर रहे हैं आप। लिहाजा इमाम ज़ैनुल आबिदीन जिसको समझ में आया उसको करबला समझ में आई, उसको नमाज समझ में आया। मेरे अजीजों, तो सबसे पहला काम क्या किया? अमानत नबुव्वत इमामत को इतने दरिंदों से, भेड़ियों से, गुर्गों से बचाकर अगले इमाम के हाथ तक सिर्फ पहुंचाना बहुत अजीम काम है। दो, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने पैगाम करबला को जिस तरीके से लम्हे लम्हे पहुंचाना था उसको पहुंचाया। मतलब क्या है? यानी आज इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम अगर पैगाम करबला ना पहुंचाते तो हम यहाँ फर्श पर बैठे ना रहते। आज जो दुनिया में हुसैन हुसैन हो रही है ना, लोग इंग्लिश में किताब लिख रहे हैं हुसैन के ऊपर, चीनी में किताब लिख रहे हैं, जापानी में लिख रहे हैं ना, दुनिया में हर लैंग्वेज में जो हुसैन को पहचान रहे हैं, ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की वजह से है। आपने पैगाम करबला को जिस तरीके से मुंतशिर किया, वो क्या पैगाम है? पूरी दुनिया ताकत के साथ खड़ी है और इमाम ज़ैनुल आबिदीन हाथों में हथकड़ियां हैं। हम होते तो 700 जल्लाद और यजीद जैसे तलवार नंगी जो लेकर खड़ा हुआ है उसके सामने डर जाते, मगर ये ज़ैनुल आबिदीन का किरदार है कि वक्त के यजीद के सामने मुकाबला किया और डरे नहीं, बल्कि अपनी निदा को बुलंद की। यजीद मजबूर हो गया, आसान दे दो, यही का फर्जंद है, रुकने वाला नहीं है।
یہ جب بولتا ہے تو علم کا چشمہ جاری ہوتا ہے. یہ جب بولتا ہے تو حق کی آواز آنے لگتی ہے. یزید نے خود عبادت سے عبادت کو ٹکرانے کی کوشش کی. یاد رکھنا میں کیا کہہ رہا ہوں. کہا کہ زین العابدین کی تقریر کی عبادت کو روکنا ہے تو عبادت سے کام لو. اذان دو. اذان دی تو امام زین العابدین نے توقف کرنے کے بعد کہا یزید یہ بتا یہ جو اشہد ان محمد رسول اللہ محمد تیرے نانا ہے یا میرے نانا ہے؟ ابھی تک دربار یزید میں 750 ایمبیسیڈر دنیا کے بڑے بڑے کافر ملکوں کے کرسچن ملکوں کے وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ یزید نبی کا اصلی وارث ہے. آپ سمجھ رہے ہیں امام نے ایک سوال سے پوری یزیدیت کو مٹا دی, اصل یزیدیت کو ڈھا دیا کہ یہ بتا کہ یہ جو اذان میں جس کی ندا دی جا رہی ہے رسول کی وہ رسول میرے نانا ہے کہ تیرے نانا ہے؟ آپ سمجھ گئے. انقلاب شروع ہو گیا, موومنٹ شروع ہو گیا. میرے عزیزو ایسا نہیں ہے کہ سید سجاد کے کردار پہ ہم نہیں چل سکتے. آج بھی وقت کے علی خامنائی نے دکھا دیا, وقت کے یزیدوں کے سامنے اکیلے کھڑے ہو کر سید سجاد کی طرح بتا دیا. آپ کو معلوم ہے یہ تاریخ سمجھنے کی ضرورت ہے تب مجلس سمجھ میں آئے گا. یاد رکھیے جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں جو کہ علماء کہتے ہیں انبیاء نے کہا نبی نے کہا عبادت میں مزہ تب آئے گا جب معرفت ہو. توحید کا پتہ نہیں اور عبادت کر رہے ہیں سجدے پہ سجدہ کر رہے ہیں وہ بھیا اپنے ماتھے کو درد کر رہے ہو تم. اگر توحید نہیں معلوم اللہ نہیں معلوم ہے تو سجدے پہ سجدہ کر کے صرف یہاں درد کر رہے ہو اور کچھ نہیں. اگر معرفت امامت نہ ہو تو مجلس کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ سمجھ لیں نا. پھر وہ تبرک کھانے والی مجلس ہو جائے گی. میں یہاں کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, میں پوری دنیا کے لیے کہہ رہا ہوں. سب سے پہلے اپنے نفس کو کہہ رہا ہوں. اور یہ جو آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں نا مولانا لوگ آتے ہیں ممبر پہ تو علماء کرام تشریف فرمایا محترم ہمارے, قسم خدا کی مجلس پڑھنا پتہ کیسا ہے. کاپی پیسٹ والی مجلس نہیں کہ ادھر کا کیسٹ سنا اور ادھر بجا دیا, ادھر کی کتاب پڑھ لی اور ادھر نہیں. مجلس کو تولید کرنا, ایجاد کرنا, حدیث, قرآن, تاریخ اور سیرت اہل بیت اور صحیح دیانتداری کے ساتھ. ایسا ہے جیسے سوئی سے میں آپ سے کہوں کہ کنواں کھودو مڈغاسکر میں, سوئی سے کنواں کھودو, ایک کنواں کھودی ایک مجلس ہے. اتنا آسان نہیں ہے مجلس پڑھنا. آپ سمجھ رہے ہیں. گلیسر آپ کے اوپر کھڑا رہتا ہے مولانا جب نماز پڑھاتا ہے اور مجلس پڑھتا ہے, ایک ایک حرف کی ذمہ داری ہوتی ہے. میرے عزیزو یاد رکھیے امام زین العابدین نے ایسے دور میں جب بولتی بند کر دی, یزید کے سی آئی ڈی اور جاسوس گھر کے دروازے کے اندر گھسا ہوا ہے تاکہ امام کچھ نہ بولے, ہنگامہ نہ ہو جائے, یعنی کہ انقلاب نہ آ جائے, خون امام حسین کا بدلہ لینے نہ لے لوگ. یزید نے چاروں طرف سے رسن کسی, ایسے رسن کہ مدینے میں تبش ایسے پڑی کہ اس نے لشکر بھیجا بسر ابن عطاد کے ساتھ جو وہاں یزید تھا. یزید کا بھی باپ تھا جلال گیری میں, عبید اللہ ابن زیاد کا بھی باپ تھا وہ ظلم ڈھانے میں. اس کو بھیجا اور مدینے میں آگ لگا دی, خانہ کعبہ کو آگ لگا دی. آپ کو پتا ہے یہ جو شیعہ لوگ ڈٹ کے کہتے ہیں یزید پہ لعنت ہو, یقین مانیے ایک سوال میں پوری دنیا چپ ہو جاتی ہے. بھائی یزید نے امام حسین کو مارا, وہ لوگ اگر کوئی کہتا ہے کہ چلو مسٹیک کیا اللہ معاف کرے گا, مسٹیک کیا اچھی بات ہے. اگر تیرے ابا نے خانہ کعبہ پہ آگ لگائی تو خانہ کعبہ پہ آگ لگانے والے کو چھوڑ دے گا؟ قسم خدا کی خانہ کعبہ کے فوٹو کو اگر کوئی آگ لگا دے نا تو سچا مسلمان اس کو نہیں چھوڑے گا. غلط بول رہا ہوں یا صحیح کہہ رہا ہوں؟ آپ لوگ چپ رہتے ہیں تو میں ٹھنڈا ہو جاتا ہوں, 35 سے 1 منٹ بڑھ جاتا ہوں. خانہ کعبہ کی اگر کسی نے تصویر کو جلایا آپ کے سامنے, آپ چپ رہیں گے؟ کوئی مسلمان چپ رہے گا؟ غیر مسلمان بھی جو سمجھدار ہے وہ بھی چپ نہیں رہے گا.
اور یزید نے خانہ کعبہ کو جلایا، یزید نے ڈھایا، آپ سمجھ رہے ہیں؟ پھر لشکر بھیجا اس ابن عقاب کے ساتھ، جو اتنا، میں لفظ کمینہ کہتا ہوں ممبر کے ذریعے ادب کی وجہ سے، جو جائز ناجائز نہیں دیکھتا، جس نے پورے مدینے کے لوگوں کو بول دیا جس کی لڑکی چاہے اس کے ساتھ زنا کرو، پکڑ کے لگا 7 دن تک خون حرمت کر دی۔ آپ کو معلوم ہے اللہ رے مصلحت سید سجاد، آپ نے اس طریقے سے دعاؤں کا اظہار کیا اور آپ نے اپنے کو مدینے کے لوگوں سے الگ کیا، یعنی بنی ہاشم کے محلے میں کوئی بھی سپاہی گھسا نہیں ہے۔ آپ کو اتہاس معلوم ہے، بڑا گندا لفظ ہے مگر ہر تاریخ میں ملے گی۔ صرف امام زین العابدین کا گھرانہ بنی ہاشم کا جو پاک رہا، صاف رہا، اور امام نے مصلحت دعا کے ذریعے سے، کریا کے ذریعے سے مصلحت کو ایسے بدلی کہ آپ کے محلے کی طرف کوئی نہیں گیا۔ اگلے سال آپ کو پتا ہے 70,000 بچے ایسے پیدا ہوئے یزید کے لشکروں کے ظلم سے، جن کے باپوں کا پتہ نہیں تھا۔ آپ سمجھ لیں، ایسے ماحول میں سید سجاد نے ایک انقلاب برپا کیا۔ وہ انقلاب کیا ہے؟ ماشاءاللہ کھوجا برادری ہے تو الحمدللہ مجھے یہ کہنے میں فخر حاصل ہوتا ہے کہ آپ نے سید سجاد کے ایک راستے کو تھوڑا سا درد کیا، تو مزہ آتا ہے یہاں کہنے میں۔ اور وہ کیا تھا؟ آپ نے جب دیکھا تقریر نہیں چلے گی، آپ نے دیکھا اسلحہ نہیں چلے گا، آپ نے جب دیکھا چاروں طرف سے خفقان بندش ہے، ٹائٹ سیکورٹی ہے، تو آپ نے دعا کا راستہ اختیار کیا اور دعا کے ذریعے سے وقت کے حکومت کو ہلا دیا۔ امام زین العابدین کی کتاب معجزہ والی کتاب ہے، کبھی پڑھیے، سائنس ہے اس کے اندر، حکومت کیسے کی جائے، تجارت کیسے کی جائے، اب پڑھیے اس کتاب کو۔ صحیفہ سجادیہ کورونا کال میں کہا گیا تھا، صحیفہ سجادیہ کی 7ویں دعا کو پڑھیے، کورونا نہیں ڈر سکتا۔ قسم خدا کی آج تک ہم کو رپورٹ نہیں ملی کہ کسی نے صحیفہ سجادیہ کی 7ویں دعا کو پڑھی ہو اور وہ کورونا میں مر گیا ہو۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ کیمیا ہے، دوا ہے۔ یہی آیت اللہ جوادی عاملی جنہوں نے سید علی خامنہئی رہبر شہید کا نماز جنازہ پڑھایا، کچھ تو نام سنا ہوگا نا جی، عظیم شخصیت ہے، بہت علمی شخصیت ہے، پھر کبھی بیان کروں گا میں ان کے اوپر، مجلس پڑھنے نہیں آیا ہوں کیونکہ 35 منٹ مجھے ٹینشن دیتا ہے۔ جوادی عاملی صاحب کتنا سن لیجئے، اتنا منصف آدمی تھا۔ آیت اللہ تو بعد میں ہوا، آپ لوگ تو ہم لوگ تو بعد میں پہچانے، اس سے پہلے یہ قاضی القضات تھے، چیف جسٹس تھے۔ تو چیف جسٹس تھے، ان کے ایک بیٹے نے، جعفر سے چھوٹا والا، ہم سب کو جانتے ہیں تو اس لیے یاد کر رہے ہیں، ریکارڈ بھی ہو رہا ہے۔ جعفر کے چھوٹے والے نے کوئی مسٹیک ہوئی، کوئی زمین کا معاملہ تھا، گھر کا معاملہ تھا، اور انہوں نے اپنا نام کر دیا، اور کورٹ میں یہ پتا چلا کہ ان کے بیٹے ان کی غلطی ہے۔ آپ نے پتا کیا دیا؟ سزا موت دی، قلم توڑا اور پد سے استعفا دے کے چلے آئے۔ کہا کہ میرا بیٹا ہی صحیح، اگر غلطی پہ ہے تو اس کو پھانسی ہونی چاہیے۔ پھر کوئی اسپیشل طریقے سے بہرحال کیا ہوا کیا نہیں ہوا، اتنی جو ہے ان کی عدالت سخت، یہ عدالت عالمی ہے، یہ عدالت عالی ہے۔ اب تصور کر رہے ہیں یہ جو شخصیت ہے جوادی عاملی صاحب جنہوں نے رہبر کی نماز جنازہ پڑھائی، جب امام خمینی انقلاب لے کر آئے اور کامیاب ہو گئے تو دنیا کا سب سے بڑا سپر پاور اس ٹائم ایک امریکہ تھا اور ایک سوویت یونین یعنی راشیا۔ تو راشیا کا جو پریزیڈنٹ تھا، یعنی راشیا اتنا چھوٹا نہیں جتنا آج ہے، قزاقستان، ازبکستان، تاجکستان، اگر نام لوں گا تو 3 منٹ ادھر چلا جائے گا میرا، اتنے سارے ملکوں کا وہ ہیڈ تھا۔ سوویت یونین اس لیے کہتے ہیں یونین۔ لہذا گورباچیو دنیا کا سپر پاور، اس کے پاس امام خمینی نے آیت اللہ جوادی عاملی کو تحفہ لے کر بھیجا۔ آپ کیا سوچ رہے ہوں گے؟ ایک مولانا کے پاس، اب یہاں کوئی نہیں آتا ہے مولانا کے پاس تحفہ لے کر، ہر گروپ تو لاتے ہیں بریڈ
मुफ्त तो लेके आते हैं। खैर वो दूसरा इलाका होता है, दूसरा ज़माना होता है। फर्ज कीजिए आप किसी बुजुर्ग के पास कोई तोहफा लेके जाएंगे, फर्ज कीजिए इसी माजूंगा के कोई मिनिस्टर हो, उससे मिलने जाएंगे तो क्या तोहफा ले जाएंगे। फिर मडागास्कर का प्रेसिडेंट आपके सामने हो और आप उसको हदिया देना चाहेंगे तो क्या लेके जाएंगे। और फिर इंटरनेशनल दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर आदमी हो, बड़ा आदमी हो, उसके पास एक मुल्क की तरफ से एक प्लेन, पूरा मुकम्मल एक प्लेन लेके तोहफा के लिए जाएंगे तो आप क्या लेकर जाएंगे। पता इमाम खुमैनी ने क्या भेजा? आयतुल्लाह जवादी आमली ने गए और जाकर एक किताब दी। किताब क्या? कसम खुदा की, अब किताब पढ़ने का जमाना खत्म हो गया जब से ये मोबाइल आया। मजलूम हो गई किताब। किताब अपनी जगह है, मोबाइल अपनी जगह। सुनो बच्चों, तो एक मर्तबा आयतुल्लाह जवादी आमली ने किताब दी, गोरबाचीफ ने उसको मुताला किया। एक दिन दो दिन के बाद जब वो आने लगे तो आयतुल्लाह जवादी आमली से कहा कि एक बात बताइए, ये खजाना अभी तक छुपा हुआ क्यों था आपके यहाँ? वो किताब थी सहीफे सज्जादिया, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की दुआओं का खजाना। उसने पढ़ा, तर्जुमा किया हुआ था। पढ़ने के बाद ये खजाना अभी तक छुपा हुआ क्या? आपको कैसा लगा? कि एक जुमला कहूँ, तारीखी जुमला है ये, अभी भी जाइए खातरात इमाम खुमैनी उनकी जिंदगी में लिखा हुआ है। कहा कि मैं ये सोचता हूँ इस किताब के होते हुए कुरान मुसलमानों की पहली किताब क्यों है? गोरबाचीफ जाहिल आदमी नहीं था, पढ़ा लिखा था, एनालाइज करता था। इस किताब के होते हुए कुरान पहली किताब क्या है? लेकिन बड़ी मजलूम किताब है इमाम सज्जाद की, हाथ उठाना, मैं अभी यही मिंबर से इनाम दिलवाऊंगा। है कोई ऐसा जो जिसने सहीफे सज्जादिया का यहाँ मुताला किया हो? झूठ मूठ भी कह देगा तब भी इनाम दे देता मैं। है कोई जिसने सहीफे सज्जादिया का मुताला किया, पूरा पढ़ा, स्टडी किया? नहीं है ना? अब बताइए, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की मजलिस करने हम आए हैं, मजलूम है कि नहीं है? आपके यहाँ मौलाना आते हैं 50 साल से 40 साल से, कभी आपने उनसे कहा प्रमुख जी मौलाना से कहो कि हमें हर हफ्ते एक दिन संडे को 1 घंटा दुआए सहीफे सज्जादिया का एक चैप्टर हमें पढ़ाया जाए, हम आएंगे? कसम खुदा की, बड़ी मजलूम है इमाम ज़ैनुल आबिदीन की साथ। हमने जुल्म ढाया है, हम दूसरों को क्या कहें? हम दूसरों को बड़े ताना देते हैं। पहले हम देखो गिरेबान में जाको हमने क्या किया अपनी माओं के साथ। हमने पढ़ने की तौफीक भी नहीं एक मर्तबा तर्जुमा की। बाबा उसके अंदर डॉक्टरों का बाप बैठा हुआ है, शिफा है वो किताब, अल्लाहु अकबर, सिर्फ दुआ नहीं है, हर मर्ज की दवा है वो किताब। नहीं पढ़ी हमने। कोई ऐसा हमारा पढ़ने लिखने वाला बच्चा है कि जिसने सहीफे सज्जादिया के ऊपर पीएचडी की हो दुनिया में? लेके आओ। ऐसे ही नहीं ईरान होता, लोग ईरान की तारीफ करते हैं, ईरानी काम कर रहे हैं। जाओ, कई पीएचडी होल्डर का नाम मैं लेता हूँ जो सहीफे सज्जादिया पे पीएचडी करके वर्ल्ड लेवल हू से उन्होंने HO से ही नाम लिया है। ईरान बैठा हुआ नहीं है, ऐसे नहीं कि उसके पैर के नीचे जो है वो दुनिया की बड़ी बड़ी ताकत आई हुई है, तालीम से आगे बढ़ा है। मेरे अजीजों, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने एक नया इंकलाब किया है दुआओं के जरिए से, और उसका एक मजमुआ है सहीफे सज्जादिया। जब इमाम दुआ करते थे पूरी मदीना में चेंजिंग आ जाती थी, इनकलाब आ जाता था, दुआओं में स्प्रिट होता है। काश हम दुआओं को समझे। अगर दुआओं को आपने, मैंने पहले ही कहा, आपने दुआएं को वेल पढ़ी, अगर माना मालूम नहीं है तो सिर्फ पढ़ा आपने, खत्म, वो लुत्फ नहीं आएगा, वो समझ में नहीं आएगा। अगर आपने किसी भी अमल को किया उसमें मानवियत न हो, मेरे अजीजों टाइम हो जाता है, मैं क्या करूं? एक सवाल भेजी बार मोहम्मद वाले इमाम ज़ैनुल आबिदीन के ऊपर क्या बोलूं? 35 मिनट में बात है, आप लोग थक जाते हैं, मुझे भी दुख होता है। मेरे अजीजों, याद रखो, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पहाड़ पे गए, ये वाक़या सुनो,
بہت ہی عبرت آمیز واقعہ ہے. میں تمام چیزوں کو کاٹ کر سنا رہا ہوں, حتماً کوئی بات ضرور ہے اگر سمجھ گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پہ گئے, اللہ سے گفتگو. اس کے بعد کہتے ہیں پاک پروردگار نبی, غور کرنا, کیا اس کائنات میں کوئی ایسا ہے جو مجھ سے بھی پہلے جنت میں جائے گا؟ موسیٰ نبی, اس پر گارنٹی ہے. اولو العزم نبی, ایک نبی ہے, پھر رسول ہے, پھر اولو العزم نبی. آپ عہدہ سمجھ لیں, صحیفہ مکمل آیا ہے. وہ نبی جو ڈائریکٹ اللہ سے بات کرتا ہے. اے میرے دوستو, میرے بچوں, ہم نے 5 وقت کی سجدہ اور نماز پڑھ لی تو گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے, سیکھو. موسیٰ جیسے نبی پوچھ رہے خدایا, اس نے سوچا موسیٰ نے میرے علاوہ کون دنیا میں ہوگا, میرا نام آئے گا, اللہ میرا نام لے گا. پاک پروردگار میرے علاوہ کوئی گارنٹی شدہ ہے جنت میں جانے والا؟ کہا موسیٰ ہے نا. کہا کون ہے؟ ممبر کا احترام کرتے ہوئے میں کہہ رہا ہوں, جو بچے نہیں سمجھیں گے بعد میں سمجھا دینا. گجراتی میں, مالاگاسی میں, مجھے وہ سب لفظ نہیں معلوم. کہا ہے. کہا کون ہے؟ ایک عورت ہے. کہا کون عورت ہے؟ موسیٰ نے کہا مجھ سے پہلے جنت میں جائے گا, گارنٹی کے ساتھ. یس. کون ہے وہ؟ کہا کہ اس بستی کی سب سے بد کردار عورت, زنا کرنے والی. اس کو سمجھا دینا بچوں کو. فاحشہ عورت کیا بولتے ہیں اس کو, مجھے نہیں معلوم. جس کا کام گناہ سے پیسہ جسم بیچ کے کمانا. موسیٰ تعجب, ہم بھی ہوں گے تو تعجب کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ خدا کیسے چانس دیتا ہے, خدا کیسے ہدایت کرتا ہے, سنو. کہا یا اللہ, میں تیرا نبی, میں پہلے. کہا کہ نہیں موسیٰ, جنت میں وہ تم سے پہلے جائے گا. اور ہاں موسیٰ سنو, اس کی نماز جنازہ تم پڑھاؤ گے. اللہ اکبر. ایک مولانا کو اگر پتا چل جائے کہ یہ خمس نہیں دیتا تو جنازے کی نماز نہیں پڑھاتے. اگر پتا چل جائے یہ بد کردار ہے, گناہ کرتا ہے, اور وہ انٹرنیشنل گناہ گار, اس لفظ سے سمجھ رہے ہو کچھ؟ کہا خدایا میں. کہا موسیٰ تمہیں یہ توفیق ملے گی. موسیٰ کے دل میں جاگا ہے نا کہ اس بد کردار بدنام زمانہ عورت ہے اور گارنٹی اللہ لے رہا ہے, کوئی بندہ نہیں, اور مجھ سے پہلے جنت میں جائے گی. اس نے کیا کام کیا؟ آپ کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ نہیں آتا ہے کہ یہ مجھے بھی کرنا چاہیے؟ کہا یہ کون سا کام ہے؟ کہا ملنا چاہتے ہو؟ ہاں. کہا کہ جاؤ, ایڈریس دیا اللہ نے. میرے عزیزوں, میرا وقت ختم ہوتا جا رہا ہے, مصائب کا پڑھوں, پھر کبھی انشاءاللہ اس واقعے کو سنائیں گے, کیونکہ چوتھے امام زین اللہ الدین کا مصائب بھی بہت بھینکر ہے. یاد رکھیے, سعید ابن, میں اس واقعے کو نہیں پڑھتا ہوں, یہیں پر روکتا ہوں, پھر کسی سال کبھی زندگی رہی تو سننا. سعید ابن مسیب نبی کے ایک صحابی ہیں, ان کی روایت سنو, مسائل کے چند جملے بہت ہی معذرت کے ساتھ, جو اہل مجلس ہیں ان سے معافی چاہتا ہوں. سعید ابن مسیب ایک دن کہتے ہیں کہ نبی پاک مسجد میں آئے, بہت غمزدہ بیٹھے ہوئے تھے, بہت ہی غمزدہ تھے. لوگ آپس میں بات کرنے لگے کہ نبی کا چہرہ اترا ہوا ہے, نبی بہت فکر مند ہے, غمزدہ ہے. اصحاب کا دل ڈوبنے لگا. تو سعید ابن مسیب نے آگے بڑھ کر کہا, حبیب خدا, یا رسول اللہ, کیا ہم وجہ جان سکتے ہیں کہ آپ اتنا سوچ فکر میں کیوں ہیں؟ کیا کوئی نئی آیت وہی نازل ہوئی ہے؟ کہا نہیں. کہا پھر؟ کہا کہ سعید ابن مسیب سننا چاہو گے, برداشت کر پاؤ گے؟ کہا یا نبی اللہ, کہا رات کو میں نے خواب میں دیکھا. یہ نبی کا خواب ہے, سچا خواب ہوتا ہے, جیسے حضرت ابراہیم کا خواب سچا ہے, اسماعیل کا خواب. کہا میں نے رات کو خواب دیکھا. اس کی روایت صحابی نبی سعید ابن مسیب کر رہے ہیں, اور یہ ہمارے اہل سنت بھائیوں کی کتاب میں موجود ہے. سمجھ رہے ہیں؟ بہت بڑے عالم دین ان کے, حضرت جامی رحمت اللہ علیہ, جن کا قبر ایران کے مشہد کے اور آگے تربت جام میں موجود ہے. کبھی گئے ادھر تو زیارت کو ضرور جانا.
کیوں؟ اس لیے کہ یہ جناب جامی جو ہے حضرت ذوالرحمین جو کربلا میں شہید ہوئے امام حسین کے ساتھ، ان کے پڑپوتے ہیں۔ انہوں نے اس روایت کو کیا ہے ہمارے اہل سنت بھائیوں کی کتاب میں۔ تو سعید ابن مسیب کا دل ڈوبنے لگا، کہا کہ میں نے کہا یا نبی اللہ بیان کیجئے آپ کا خواب۔ کہا رات کو میں نے خواب دیکھا، عرش پاک پروردگار ہے اور صحنہ محشر ہے، خالق کائنات کے دربار میں انبیاءوں کی لائن ہے، پھر اس کے بعد رسولوں کی لائن ہے۔ یہ سب کیٹیگری ہے، پھر کبھی سننا فرق کیا ہوتا ہے نبی میں اور رسول میں۔ پھر اولو العزم انبیاءوں کی لائن ہے، صالحین صدیقین لائن ہے۔ تو ایک مرتبہ خالق کائنات نے آواز دی اینا زین العابدین، عبادت کی زینت زین العابدین کون ہے؟ تو انبیاء آگے بڑھے، نبی آگے بڑھے، کہا کیا ہم زینت عابدین ہیں، عبادت کرنے والوں کی زینت؟ کہا کہ نہیں، پیچھے ہٹ گئے۔ پھر اس کے بعد کہا اینا زین العابدین، رسول آگے بڑھے، کہا کیا ہم زینت عابدین ہیں؟ کہا نہیں، رسول کا گروہ پیچھے ہٹا۔ پھر آواز دی اولو العزم نبی، سوری یہاں تک کہ مرسل اعظم اس لائن میں ہے، آگے بڑھے، کہا نحن زینت العابدین، یہ پاک پروردگار کیا آپ کا مراد ہم ہیں، ہم ہی زینت عابدین ہیں؟ کہا نہیں، تم نہیں ہو، پیچھے ہٹے۔ پھر چوتھی مرتبہ آواز دی اینا زین العابدین، محشر میں ایک مرتبہ پردہ اٹھا۔ مظلوم کربلا امام حسین تیروں سے بدل چھلنی، چہرے پر خون علیہ السلام ملا ہوا، زلفیں پریشان حال ہیں۔ آپ کے پیچھے سے نہیں آواز آئی، ایک مرتبہ آگے بڑھے، کہا یا اللہ انا زین العابدین، میں زین العابدین ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آواز آئی انتا زین العابدین، انتا زین العابدین، انتا زین العابدین، ہاں تم ہی زین العابدین ہو۔ میرے عزیزو، کائنات میں عبادت گزار نبی سے بڑا کوئی نہیں تھا، مگر آپ کا بھی لقب زین العابدین نہیں پڑا، مجھے معاف کرنا۔ حضرت فاطمہ الزہرا کی وہ عبادت مگر آپ کا لقب زین العابدین نہیں پڑا، حضرت علی مرتضیٰ کی وہ عبادت مگر آپ کا لقب زین العابدین نہیں پڑا۔ تو لقب کائنات میں امام سجاد کو ایسا ملا، قسم خدا کی دنیا میں کسی کو نہیں ملا۔ ایک زین العابدین کا لقب خود خدا نے دیا، کب کیوں پھر کسی علماء سے پوچھئے گا، خود خدا نے کہا انتا زین العابدین، اس کائنات میں وہ عبادت آپ نے کی میرے عزیزو۔ اور ایک صابر کیا نبی نہیں تھے؟ نبی کے اوپر کوڑے برسائے، ظلم کیا، مگر نہیں کہا سید الصابرین۔ امام علی گلے میں رسی باندھی گئی، صبر کیا، مگر نہیں کہا سید الصابرین۔ حضرت زہرا پسلیوں کو توڑ دیا، محسن کو شہید کیا، مگر آپ کو بھی نہیں کہا سیدۃ الصابرہ۔ امام حسین نے صبر کی انتہا کی، مگر نہیں کہا، کیوں امام زین العابدین کا لقب پڑا سید الصابرین؟ کبھی سنیے گا قسم خدا کی کیا صبر ہے۔ امام زین العابدین جب کربلا آئے تو ایک مرتبہ آواز دی اے علی اکبر بھیا، سینے پہ برسی کھانا آسان تھا، مگر پھپھیوں کو بیریدہ یزید کے شرابی دربار میں لے جانا آسان نہیں تھا۔ لاشا عباس کی جانب رخ کر کے کہا اے امو جان، خیمے سے آ کر فرات کے ندی کو اپنے قبضے میں کرنا بڑا آسان ہے،
मगर सकीना के सामने जब बाबा का सर पे शिम्र छड़ी मारता दंताने मुबारक, सकीना को संभालना मुश्किल था। खुदाया कौन कौन सा वाकया बयान करूं। कूफा का रहने वाला एक शख्स है मिनहाल, बहुत मशहूर है, मुनहाल कूफी। एक मर्तबा दिल किया मैं सैयद सज्जाद वक्त के इमाम से मिलने आऊं, बस मैंने जल्दी जल्दी तमाम की माँ बहनें अगर जिंदगी रही अगले साल फिर 25 मुहर्रम हमें नसीब होगी। ऐसा ये सज्जाद हमें माफ करना, ए पैगंबर करबला, मैसेंजर ऑफ करबला में माफ करना। आपके पैगाम को पहुंचाने में अगर कोई कोताही हो, आपकी जद्दा हजरत ज़हरा न जाने आज आपकी मजलिस पे रुमाल लेकर कहाँ इंतजार कर रही हैं। बीबी हमें माफ करना, ए बीबी रोते रोते हमारी आंखें खुश्क हो गई। ए बीबी हमारे अमाल ऐसे हैं कि हमारे कल्ब नहीं रोते। बीबी हमारे इन खुश्क आंसुओं को कबूल करना। मिनहाल आया मदीने में, उसके बाद लोगों से पूछ रहा है, अरे मुझे बताओ इमाम ज़ैनुल आबिदीन का घर किधर है। जाने लगा मिनहाल सहाबी नबी है। एक मर्तबा जब पहुंचा बनी हाशिम के महल्ले में तो एक मर्तबा देखा गली में पानी है। मैं बहुत सादगी से कह रहा हूँ, अगर आपके दिल में मारिफत अहले बैत हो तो समझ जाएंगे, मसाइल पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मिनहाल आगे बढ़े तो क्या देखा, बनी हाशिम के महल्ले में पानी बह रहा है। तो एक मर्तबा मिनहाल ने अपने अबा के दामन को ऊपर किया, ये सोचा कि इन पानियों का पता नहीं, भरोसा नहीं, पाक है नापाक है, लिहाजा अपने कपड़ों को ऊपर किया। इतने में देखा एक दुकानदार है। कहा भाई ये बताओ इमाम हुसैन का बेटा सैयद सज्जाद का घर किधर है। कहा कहां से आए हो। कहा मैं कूफा से आया हूँ। कहा कौन हो, लिबास से बड़े शरीफ लगते हो। कहा कि मैं सहाबी नबी हूँ। कहा सहाबी नबी हो तो जाओ एक काम करो, जहां से ये पानी तुमको बहता हुआ दिखाई दे रहा है ना, जहां ये पानी का आखिरी हद है वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन का घर है। कहा मैं एक बात पूछ सकता हूँ। कहा पूछो। कहा अपने इन दामनों को अबा को ऊंचा क्यों किए हुए हो। कहा इसलिए डर लगता है ये पानी नापाक ना हो। कहा मिनहाल तुम्हें खास पता होता ये पानी कौन सा है। कहा ये पानी कौन सा है। कहा हुसैन का बेटा जब से करबला में आया है, अरे इमाम ज़ैनुल आबिदीन का गिरिया नहीं रुकता। अरे सामने वुजू के लिए पानी आता है तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन को पानी हाथ में लेकर ये कहते हैं, ए पानी, अरे काश तो करबला में होता, अरे मेरा लिए सर एक बूंद के लिए शहीद हो गया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन इतना गिरिया करते हैं कि वुजू का पानी मुज़ाफ हो जाता है, फिर पानी लाना पड़ता है, फिर पानी को हाथ में लेकर कहते हैं, ए पानी मेरी सकीना शाम में सो गई, मैंने उसका जनाजा उठाया। अरे वो सूखा हुआ जनाजा था, अरे बड़ी प्यासी थी मेरी बहन। हाँ मेरे अजीजों, ए मिनाल जाओ। मिनाल गया,
بس آخری 2 جملے ہیں میرے عزیزوں. شہادت تو آپ کے گھر کی میراث ہے. سید سجاد نے کلیجہ پکڑا, زمین پر بیٹھ کر دہاڑے مار کر رونے لگے. مینام نے کہا ایسا لگتا ہے امام کا کلیجہ نکل جائے گا. میں شرمندہ ہوا, میں نے کیوں یہ سوال کر لیا, پچھتا رہا ہوں. امام نے توکل کا مینار, ارے شہادت ہمارے گھر کی عرص ہے, مگر کیا کوفے کے بازار میں ہماری ماں بہنوں کے ننگے سر گزارنا, یہ بھی ہمارے عرص میں ہے. اے مینار تمہیں پتہ نہیں, ارے کاش تم شام میں ہوتے. میرے عزیزوں, ارے کوفہ و شام کے بازار. میرے عزیزوں, یہ آخری جملہ ہے, اگر نہیں روئے تو سید سجاد کو واسطہ دینا, مولا میں گناہگاروں رو نہیں پایا, مجھے معاف کرنا. آپ کی شہادت کی شب ہے, ارے سکینہ بھی روتی ہے, زینب بھی روتی ہے, کلثوم بھی روتی ہے, صرف میں نہیں روتا. مولا مجھے معاف کرنا, میں دنیا میں پھنسا ہوا. بس آخری جملہ, جب کوفہ میں نبی کا ایک صحابی آیا, اس نے کیا دیکھا, ارے قافلہ آتا ہے, یزیدی لشکر لال برنگے جھنڈے لے کر گزرتے ہیں. پھر اس کے بعد کیا دیکھا, منادی آواز دیتا ہے کوفے والوں, ارے جتنا ظلم کرنا ہو کر لو, یہ بات نہیں ہے. پھر اس کے بعد ارے کچھ عورتوں کو ارے رسن میں آگ بندے, چھوٹے چھوٹے بچے سب کے گلے بندے. پھر اس کے بعد ارے کچھ نیزے پہ سر کو گزارا گیا, جان جیسے چہرے والے. پھر میں نے کیا دیکھا, ارے کعبے کے پیچھے ایک شخص کمر خوابیدہ, چہرے سے جوان لگتا ہے, پاؤں میں بیڑیاں, ہاتھ میں ہتھکڑی. ارے کوفے کے لوگوں نے بس آخری جملہ سید سجاد, ایک مرتبہ کوفے کے لوگوں نے چھتوں سے آگ کے انگارے برسانے شروع کیا. ارے اس سید کے کالے امامے پر انگارے گرے, بال جلنے لگے, امامے میں آگے لگی. صحابی کہتا ہے میں آگے بڑھا, میں نے دیکھا بڑا مجبور, ارے اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, گردن میں توق ہے. میں نے سوچا جب نہ جائے, میں آگے بڑھا, میں نے امامے سے ارے آگ کے شعلوں کو ہٹایا, مجھے بڑا مہربان پایا. کہاں پردیس میں مدد کرنے کا بہت شکریہ, خدا
وإنا إليه راجعون رضا بقضائه تسلیما لأمره. پاک پروردگار اس مختصر سی مجلس کو قبول فرما، ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما. پاک پروردگار امام زین العابدین کی مجلس میں اگر کوئی کوتاہی رہ گئی ہو تو امام زین العابدین سید الصابرین کا واسطہ میں معاف کرنا. ناسوں کو قبول فرما. ہماری ماں بہنیں جوان بزرگ سبھی کی عزاداری کو آخری امام کو تسلیت پیش کرتے ہیں. آخری امام کی رضایت ہمیں نصیب فرما. میرے محبوب امام کی ظہور میں تعظیم عنایت فرما. خون قصاص حضرت سید الساجدین جب آخری امام لیں گے تو ہمیں بھی رجعت کی توفیق عنایت فرمانا. پاک پروردگار ہماری مجلسوں کو آگے تک دائم و قائم رکھنا. رب تقبل منا انك انت السميع الدعاء. ماتم حسین. بیچا ہے تو علی کا زہرا کی تو دعا ہے. شبیر تیرا آقا بنے نما ہے. بیچا ہے تو علی کا زہرا کی تو دعا ہے. شبیر تیرا آقا بنے نما ہے. در صورت و چرا میں دل سے نہ جدا ہے. چاہش تجھ سے قائم دنیا میں بس وفا ہے. عباس 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 تیرے علم کو تھامے ہر شخص کہہ رہا ہے. مظلوم کربلا کا کا واسطہ ہے. پردیسی کوئی ایسا پردیس میں نہ اجڑے. صدقے میں اس کی جس کا گھر بار لٹ گیا ہے. عباس 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 عباس. اس وقت جب کہ زینب دربار میں گئی تھی ساری نمازیوں سے دل سجی ہوئی تھی. ظالم یہ پوچھتا تھا غازی تیرا کہاں ہے. بالوں سے منہ چھپائے زینب یہ کہہ رہی تھی. عباس 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 عباس. دل کی مراد غازی تیرے علم سے پائے. روتی ہوئی جو آئے تیرے علم پہ آئے. زہرا کے گرد بدروں کا پیچی ہے واسطہ. قصہ کنیزی میں میری بنا میں آئے. عباس 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 عابد بیمار
ہمارے کنوہا ہے زنجیری کا ماتم ہے اہل یزار اہل یزار شبیر کا ماتم ہے آئے عابد بیمار آئے عابد بیمار آئے عابد بیمار آئے عابد بیمار شبیر کے کاندھے پہ لاش علی اکبر کا زینب کو دکھاتے ہیں سینہ علی اکبر کا سرکار دو عالم کی سرکار دو عالم کی تصویر کا ماتم ہے آئے عابد بیمار آئے عابد بیمار آئے عابد بیمار آئے عابد بیمار جس روز سے دیکھا ہے ایک خواب مدینے میں اکبر کے لیے سغرا کتاب مدینے میں کوئی بھی نہیں آیا کوئی بھی نہیں آیا تعبیر کا ماتم ہے آئے عابد بیمار آئے عابد بیمار آئے عابد بیمار آئے عابد بیمار آئی گئی زینب اکبر کے لیے سغرا پردیس میں بھی آہا یثرب میں بھی واقعلا کربل سے مدینے تک کربل سے مدینے تک ہم شیر کا ماتم ہے آئے عابد بیمار آئے عابد بیمار آئے عابد بیمار آئے عابد بیمار ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أمير المؤمنين السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين السلام عليك يا حسن المجتبى السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين زيارة الإمام زين السلام عليك يا سيد الساجدين السلام عليك يا زين العابدين السلام عليك يا حليف الحسرات السلام عليك يا ذا الثفنات السلام عليك يا
صاحب العبرات. السلام عليك يا أسير الكربات. السلام عليك يا آدم للعباد. السلام عليك يا ابن خامس أهل الحساب. السلام عليك يا ابن سيد الشهداء. السلام عليك يا عماد الأتقياء. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا سلطان أبا الحسن علي بن موسى الرضا. السلام عليك وعلى أختك فاطمة المعصومة جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا صاحب العصر والزمان. الأمان 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 من فتن الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا كعبة الإيمان. السلام عليك يا إمامنا وإمام الإنس والجان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى